اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے قرآن مقدس کی عظمتوں پر گفتگو سماعت کر لی ہے، اور یہ کہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جب ابتدا ہو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر اللہ کی نام سے اس کی ابتدا کی جائے۔ بسم اللہ یہ اصل میں بے اسم اللہ تھا، لیکن با کے بعد جو الف ہے وہ الف کثرت استعمال کی وجہ سے ساقط ہو گیا، اور اس کی جگہ پر عوض میں با کے اندر طوالت ہو گئی۔ چنانچہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ با کو جو ہے طول دو اور سین کو ظاہر کرو، اور اللہ عز و جل کے کتاب کی عزت و عظمت میں۔ اب یہ اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسم یہ جو ہے لفظ مشتق ہے سمعن سے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، سمعن سے نہیں بلکہ وسمن سے مشتق ہے، تو صحیح یہ ہے کہ اسم یہ مشتق ہے سمعن سے، جس کے معنی ہوتا ہے بلندی کے، وسمن سے نہیں، وسمن کے معنی ہوتا ہے علامت کے۔ تو یہ مشتق ہے سمعن سے نہ کہ وسمن سے، کیونکہ اس کے معنی بلندی کے ہوتا ہے، اور یہاں مراد مسمى ہے یا اسم بذات ہی ہے۔ اور تو اسم اللہ، اللہ کے نام سے، با حرف جار ہے، بے اسم اللہ یہ جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوتا ہے ابتدعو کے یا اشرعو کے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ لیکن چونکہ جو لوگ فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فعل کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے، فاعل اور فعل کا ترجمہ جو ہوتا ہے فعل یا شبہ فعل کا اس کے بعد میں، تو اب بسم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اشرعو بسم اللہ مطلب ہوا، ترجمہ یہ ہوگا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کس لیے؟ اللہ کے نام سے اس کی استعانت، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کے استغاثہ کرتے ہوئے ہے نا میں شروع کرتا ہوں۔ تو یہ با ہوا مصاحبت کے لیے یا استعانت کے لیے یا تبرک کے لیے۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تبرک حاصل کرتے ہوئے، استعانت طلب کرتے ہوئے، ہے نا، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔ اب یہ اللہ نام کیا ہے؟ یہاں پر بسم اللہ کی جو فضیلت ہم نے بیان کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، یعنی جو بھی کام جو احترام والا ہو، عزت و ادب والا ہو، اگر اسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت اور ناقص ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ۔ اللہ یہ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی ہے، اور اللہ نام ہے ہو اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، صفات الکمال۔ اللہ اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال
اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، المنزہ عن الرذائل، جو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ صرف ذات واجب الوجود ہی کا نام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نام اللہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی لیے کلمہ توحید میں ہے لا الہ الا اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہ ہو گیا۔ اب الرحمن الرحیم یہ دونوں مشتق ہیں، دونوں کس سے مشتق ہیں؟ رحمت سے، بمعنی رقۃ القلب، دل کی نرمی کے، دل کی نرمی کے، چونکہ اللہ دل سے پاک ہے، کیونکہ دل کا ہونا یہ جسم و جسمانیات کی چیز ہے، تو رحمان و رحیم یہ رحمت سے مشتق ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل کی رقت، نرمی، اور چونکہ اللہ دل سے پاک ہے تو یہاں مراد ہوگا فضل اور احسان۔ کیا مراد ہوگا؟ فضل اور احسان، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اب یہاں پر الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغہ کے معنی میں، لیکن ایک معنی کے اعتبار سے ایک قول یہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، رحیم سے زیادہ رحمان میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے الرحمن یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے، اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ کسی اور پر رحمان نہیں بولا جا سکتا۔ رہا رحیم تو یہ دوسروں کو بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہما اسمان رقیقان احدہما ارق من الآخر، کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے رقیق ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو رحمانت دنیا اور رحیم الآخرہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رحمت یہ آخرت میں متقین کے لیے ہے، تو رحمانت دنیا والآخرہ و رحیمت دنیا، اس میں فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اتنی گفتگو جو یہاں پر لغوی اور علمی اعتبار سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں یاد رہے کہ قرائے مدینہ اور بصرہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو فقہائے کوفہ ہیں، ان کے نزدیک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسری سورت کا جز ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا البتہ اس سے سورہ کی ابتدا کرنا یہ حصول برکت کے لیے ہے۔ جب بھی کوئی سورت ابتدا کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ابتدا سے پڑھی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کس لیے ہے؟ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، دو سورتوں کے درمیان کس لیے ہے؟ فصل کرنے کے لیے ہے۔ اب یہاں پر چند فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے، بلکہ جو کام اچھا ہو، جائز ہو، مباح ہو، ثواب کا ہو، نیکی کا ہو، اس ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مطلب و مقصد کسی کے لیے ہو تو 786 بار اس کا ورد رکھے، اور اگر فجر کی فرض و سنت کے درمیان 90 مرتبہ ہمیشہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی اس کا ہر مقصد اور اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہوا۔
اور اگر کوئی شخص چہار شنبہ کے دن، پنج شنبہ یا جمعہ اور دوشنبہ کی کسی رات میں سونے کے وقت وضو کر کے کسی سے بات نہ کرے اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر مقصد کی دعا کر کے قبلہ روس ہو کر سو جائے تو اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین استخارہ ہے۔ ایک دن میں نہ ہو تو کم سے کم 3 دن کرے، اور ہر مشکل معاملے کے لیے 786 مرتبہ پڑھے، پھر 123 بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ اس کی مشکل کیا ہوگی؟ دور ہو جائے گی۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی کچھ فضیلتیں۔ اسی طرح جو ہے پہلے اگر کوئی چاہے تو اسے روزانہ ہمیشہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کا ورد جاری رکھے، جو اس کے لیے بے پناہ باعث خیر و برکت ہے۔ تو یہ بسم اللہ شریف کے کچھ مختصر فضائل اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہے۔ کل آپ نے تفسیر و تعویل وغیرہ کے تعلق سے ضروری باتیں سماعت کر لی ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے، اسی طرح ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے لکھا جاتا ہے، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ 2 سورتوں کے درمیان فصل کے لیے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کو رحمان و رحیم فرمایا تو جب بندہ اسے پڑھے گا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب چند مسائل یہاں پر ذہن میں محفوظ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے۔ یہ پوری آیت ہے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، اور یہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ البتہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے سورتوں کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، فصل کا کام دے۔ اسی لیے ہر سورت کے اوپر اسے جدا طور پر الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، کسی بھی سورت میں اسے ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ اور امام جہری نماز میں اگر یہ قرآن کی یا اس سورت کی جو ہے آیت ہوتی تو جس طرح وہ سورتیں بلند آواز سے مغرب، عشاء اور فجر میں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھا جاتا۔ حالانکہ ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ سے پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ البتہ جو تراویح پڑھ رہا ہو اس کو چاہیے کہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لے تاکہ قرآن پاک کی ایک آیت نہ رہ جائے، جیسا کہ بہار شریعت میں مسائل موجود ہیں۔ اچھا، سورت کی جب بھی ابتدا ہو تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر درمیان سے سورہ پڑھی جا رہی ہے تو اعوذ باللہ پڑھے اور اس کے ساتھ بسم اللہ کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا۔ البتہ اگر سورہ توبہ سے تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے درمیان سورہ توبہ آ جائے تو اس صورت میں بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ تو یہ چند مسائل رہے اور فضیلتیں رہیں بسم اللہ شریف کے تعلق سے۔ زیادہ تفصیل فقیر سمجھتا ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں پر ترجمے کی خوبصورتی کو سمجھ لیں کنز الایمان کی، کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے کیا ترجمہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام